السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے ملکہ الزبتھ دوم کو ویسٹ منسٹر ایبے میں پیر کے روز آخری رسومات کی ایک پروقار تقریب میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے ساتھ عالمی رہنماؤں، شاہی خاندان اور مدعو مہمانوں کے چھوٹے گروپس بھی اس تقریب میں شامل تھے۔ بائیڈن ہفتے کی رات اس تقریب کے لیے پہنچے تھے۔ انہوں نے برطانوی دارالحکومت میں خود کو پس منظر میں رکھا، کوئی سرکاری سفارتی ملاقاتیں نہیں کیں۔ اتوار کے روز بائیڈن اور ان کی اہلیہ نے ایک تعزیتی کتاب پر دستخط بھی کیے اور ملکہ کو ان کی بے لوث خدمات پر سراہا۔ انہوں نے اتوار کے روز نئے بادشاہ کی جانب سے معززین کے لیے ایک باضابطہ سرکاری استقبالیے میں بھی شرکت کی۔ ملکہ الزبتھ دوم کو پیر کے روز سینٹ جارج چیپل میں ونڈسر کاسل کے اندر ان کے شوہر شہزادہ فلپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے آخری رسومات سے پہلے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیادت میں حالیہ تبدیلی کے بعد لندن کے ساتھ واشنگٹن کے مضبوط تعلقات برقرار رہیں گے۔ بائیڈن بدھ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ٹرسٹ سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف 19 سے 23 ستمبر تک نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کلیدی خطاب کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف مسئلہ کشمیر سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر سے عالمی رہنماؤں کو آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم اپنے دورے میں مختلف ملکوں کے وزرائے اعظم، جنرل اسمبلی کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ بین الاقوامی تنظیموں، عالمی مالیاتی اداروں اور فلاحی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں اور وہ مختلف تقریبات میں شرکت کے علاوہ دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کے احتساب کا نگراں ادارہ قومی احتساب بیورو آج کل بعض ایسے چینی افراد اور کمپنیوں کے خلاف انکوائری کر رہا ہے جو مبینہ طور پر عوام کو بڑے پیمانے پر دھوکہ دینے میں ملوث ہیں۔ نیب حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کمپنیاں صارفین سے سرمایہ کاری کے طور پر پاکستانی روپوں میں رقم جمع کرانے کو کہتے ہیں اور پھر کسی ٹھوس سرمایہ کاری کے ثبوت کے بغیر انہیں منافع بخش رقم کی پیشکش کی جاتی ہے۔ حکام نے اس حوالے سے 9 ذاتی اور کمپنی اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے عدالت سے اجازت بھی مانگی ہے۔ تاہم عدالت نے تفتیشی افسر کو وزارت خارجہ میں ڈی جی چائنا سے جواب طلب کرنے کا وقت بھی دیا ہے، کیونکہ کیس میں چینی شہری بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سابق جج اور نیب ریگولیشنز کے ماہر عامر رضا نقوی نے کہا کہ یہ آگاہی کی کمی ہے جو ایسے مسائل پیدا کرتی ہے اور عوام کو ایسی سرگرمیوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں موجود عسکریت پسندوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستوں نے مٹہ اور مالم جبہ کے پہاڑی علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے دستے مٹہ کے پہاڑی علاقوں کنالہ اور بالاشور تک پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تک عسکریت پسندوں کے خلاف باقاعدہ طور پر فوجی کارروائی کے شروع ہونے کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا ہے، مگر مقامی لوگوں کا موقف ہے کہ اگر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو بدھ کے روز تک علاقے کو خالی کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر آئندہ دنوں میں مٹہ اور عالم جبہ میں فوجی کارروائی شروع ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے زور دیا ہے کہ ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کی ترجیح ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے افغانستان اور اس سے باہر دیرپا امن و استحکام کے لیے عبوری افغان حکومت کے ساتھ بین الاقوامی رابطے جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
ان دونوں کے درمیان ملاقات نیو یارک میں ہوئی۔ میانمار میں سرکاری ہیلی کاپٹروں نے جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے شمالی وسطی حصے میں ایک اسکول اور گاؤں پر حملہ کیا ہے، جس میں 7 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ایک اسکول کے منتظم اور ایک امدادی کارکن نے پیر کے روز دی۔ ساگینگ کے علاقے میں تباین ٹاؤن شپ میں ہونے والے گزشتہ جمعے کو فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ فوج کے قبضے نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر عدم تشدد کے مظاہروں کو جنم دیا ہے، جس کا فوج مہلک طاقت سے جواب دیتی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جوابی کارروائی میں روسی افواج کو پسپا کرنے کے بعد اپنے شمال مشرقی خارکیو علاقے میں صورتحال کو مستحکم کر رہا ہے، اور انہوں نے عالمی برادری سے یوکرین کی امداد میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کو امداد فراہم کرنے کی رفتار ہماری کوشش کی رفتار کے مطابق ہونی چاہیے۔ زیلنسکی اقوام متحدہ کے اجتماع سے بدھ کو ریکارڈ شدہ پیغام کے ساتھ خطاب کرنے والے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی آف وار کے مطابق یوکرین قبضے میں لیے گئے روسی ٹینکوں کو شمال مشرق میں جاری ایک جوابی کارروائی کے دوران اپنی کامیابیوں کو تقویت دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے ایک روسی دعوے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین روسی زیر قبضہ علاقے لوہانس میں داخل ہونے کی اپنی کوشش کے دوران روس کے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے T-72 ٹینک استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین نے اس ماہ کے شروع میں اپنے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف کے ارد گرد کے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی جوابی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ ویڈیوز اور تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ یوکرین کے فوجی ٹینکوں، گولہ بارود اور دوسرے ہتھیاروں پر قبضہ کر رہے ہیں، جو ماسکو نے بظاہر افراتفری کے ایک انخلا میں پیچھے چھوڑا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم لز ٹرس نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ آئندہ برس بھی یوکرین کے لیے سن 2022 میں دی جانے والی $2.6 بلین کی امداد کے برابر یا اس سے زیادہ فراہم کرے گا۔ حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی فتوحات متاثر کن رہی ہیں۔ ایران کے متعدد شہروں میں 22 سالہ مہسا امینی کے ساتھ سلوک کے خلاف مظاہرین احتجاج کے لیے جمع ہوئے، جو گزشتہ ہفتے انتقال کر گئی تھیں۔ انہیں ملک کی اخلاقی پولیس نے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر کچھ روز قبل حراست میں لیا تھا۔ ان مظاہروں میں تہران، مشہد اور اصفہان کے ساتھ ساتھ مغربی ایران کے کرد علاقوں کے شہروں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی۔ مظاہرین نے نعرے لگائے اور بعض علاقوں میں سڑکیں بلاک کر دیں۔ وہ امینی کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حکام نے امینی کی ایک پولیس خاتون سے بات کرنے کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں وہ گرتی دکھائی دی ہیں۔ امینی کو 13 ستمبر کو تہران میں حراست میں لیا گیا تھا اور حکام نے 3 دن بعد ان کی موت کا اعلان کیا۔ پولیس نے امینی کے ساتھ بدسلوکی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ امینی کو پہلے کبھی دل کا عارضہ لاحق نہیں تھا۔ ان کے والد امجد امینی نے وائس آف امریکہ کی پرشین سروس کو بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے لاش کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایران سے باہر امینی کی موت کے بعد سے احتساب کے مطالبات میں اضافہ ہوا ہے، جس میں لاس اینجلیس اور واشنگٹن میں احتجاج بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو دیر گئے ٹویٹ میں کہا کہ محسنہ امینی کو آج زندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن امریکہ اور ایرانی عوام اس کا سوگ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خواتین پر منظم ظلم و ستم کا سلسلہ بند کرے اور پرامن احتجاج کی اجازت دے۔ وزیر اعظم لز ٹرس نے برطانیہ کی رہنما کے طور پر اپنے پہلے دورہ امریکہ کا آغاز اس اعتراف کے ساتھ کیا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ برسوں تک نہیں ہو سکے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی پر ٹرس نے کہا کہ فی الحال امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ جلد شروع ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ موقف اپنے روسی پیشرو بورس جانسن اور تھیریسا مے سے بالکل برعکس ہے۔
صومالی فوج کے کمانڈروں نے کہا ہے کہ ان کی فورسز نے اختتام ہفتہ میں اسلام پسند عسکریت پسند گروپ الشباب سے علاقہ واپس لینے کی کارروائیوں کے دوران اس کے 100 سے زیادہ عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے 2 دیہاتوں پر بھی قبضہ کر لیا جن پر الشباب نے ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے قبضہ کر رکھا تھا۔ صومالی نیشنل آرمی نے پیر کو کہا کہ فوجیوں نے ہفتے کے آخر میں وسطی ایران کے علاقے میں الشباب کے خلاف تازہ کارروائی شروع کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جنگ زدہ شام میں ہیزی کی مہلک وبا کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے طبی رسد لے جانے والا ایک طیارہ پیر کے روز دارالحکومت دمشق پہنچا۔ ڈبلیو ایچ او کے علاقائی ڈائریکٹر احمد المنتھاری نے دمشق کے ایک دورے کے دوران ایک انٹرویو میں ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ شامی صحت کے حکام اس وبا پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور طیارہ بدھ کو رسد کی ایسی ہی کھیپ کے ساتھ پہنچے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں اور محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔